حضرت والا کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کریں تاکہ حضرت کی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ محمد وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے معراج۔ یہ سفر جس کو ہم عام طور سے اردو میں معراج کہتے ہیں، حقیقت میں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصے کا نام ہے اسراء اور ایک کا نام ہے معراج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ یہ سفر ہوا ہے زمین کی فضا کے اندر، جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ یہ جس سواری پر ہوا ہے اس کا نام ہے براق۔ براق کا لفظ برق سے بنا ہے۔ برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس سواری کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روشنی کی رفتار سے چلنے والی سواری ہے، جس کو ہم اردو میں برق رفتار کہتے ہیں۔ یہ برق رفتار سواری۔ برق رفتار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرنے والی سواری ہے۔ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر۔ اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا جو فاصلہ ہے وہ 1200-1300 کلومیٹر ہے۔ ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے بمبئی سے دہلی کا لگ بھگ۔ تو جو سواری 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہو، وہ سواری 1300 کلومیٹر کتنی دیر میں پہنچے گی؟ آپ تقسیم کر لیجیے۔ لاکھ کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا؟ یہ سفر کا ایک مرحلہ ہے، اس کا نام ہے اسراء۔ سفر کا دوسرا مرحلہ ہے زمین سے آسمانوں کا سفر۔ وہ سفر نہ اس سواری سے ہوا ہے نہ اس رفتار سے ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ سفر اس رفتار سے ہوتا تو ابھی حضور جا ہی رہے ہوتے، واپسی کا سوال نہیں ہے، وہ فاصلے اتنا زیادہ ہے۔ وہ سفر اس رفتار سے ہوا ہے جس رفتار سے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں روشنی گویا پیدل چلنے والی چیز ہے۔ اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی تیز رفتاری سے ہوا، اس لیے کہ اس کائنات کی جو وسعتیں ہیں، معلوم کائنات کی جو وسعتیں ہیں، کہکشاؤں میں اور کہکشاؤں میں پھیلے ہوئے سیاروں کے درمیان وہ ایسی ہیں کہ ان کے درمیان کا فاصلہ اگر روشنی طے کرے، پھر ذہن میں رکھیے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر چلتی ہے، اگر ان کے درمیان کا فاصلہ روشنی طے کرے تو کئی لاکھ سال لگیں گے۔ یہ سفر ہوا۔ اس سفر کے سلسلے میں بعض عقل پرستوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے وہ ہو ہی نہیں سکتی۔
ان سے یہ اہم سوال ہے کہ جس چیز میں زندگی نہیں ہے اس میں زندگی کا آ جانا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ تو پھر کیوں مانتے ہو؟ مرغی کے انڈے کو توڑ کر کے دیکھو، اس کا تو ناشتہ بھی ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، اس میں زندگی ہے، پھر آ جاتی ہے زندگی۔ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن سب لوگ مانتے ہیں اس لیے کہ زندہ چوزے نظر آتے ہیں۔ اور چوزے کیوں؟ اگر اس کو نہ مانیں تو اپنی زندگی کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ جس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے اس نطفے میں زندگی ہے؟ نہیں۔ اس میں بولنے کی طاقت ہے؟ نہیں۔ پھر وہ بولا کیسے؟ اس میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ دیکھتا کیسے؟ اس میں سننے کی طاقت نہیں ہے، پھر وہ سنتا کیسے؟ سمیع، بصیر، علیم انسان اس نطفے سے کیسے بن جاتا ہے جو مردہ ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، بے عقل ہے؟ اگر یہ واقعہ پچھلے کسی زمانے میں ہوا ہوتا اور آج کے عقل مندوں کو بتلایا جاتا تو وہ کہتے کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، جس چیز میں زندگی نہیں ہے اس میں زندگی کیسے آ سکتی ہے؟ جو چیز اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، بے عقل ہے، اس میں دیکھنے کی، سننے کی صلاحیت کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن آتی ہے نا، ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب میں آئی نا۔ انسان کے پاس اس کے سوا دوسرا کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ قادر مطلق ہیں، وہ جو چاہیں کریں۔ تو اللہ صرف ہماری ہی زندگی میں جو چاہیں کریں، حضور کے ساتھ جو چاہیں کریں نہیں ہو سکتا؟ اور کیا اللہ کی قدرت ہمارے بنائے ہوئے قوانین کی پابند ہے؟ ہمارے مشاہدے کی پابند ہے کہ جتنا ہم کو نظر آتا ہے، جتنا ہم دیکھتے ہیں؟ یا خود اللہ نے اس کائنات کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، کیا اللہ کی قدرت اپنے بنائے ہوئے ان قوانین کی پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو چلانے کے لیے جو قوانین بنائے ہیں وہ قوانین تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ اللہ ان قوانین کے پابند، وہ قوانین اللہ کے پابند ہیں، اللہ تو پابند نہیں ہے۔ پہاڑوں پر برف کی شکل میں جو جمع ہوا پانی ہوتا ہے وہ کہاں کا ہوتا ہے؟ سمندر کا ہوتا ہے نا۔ سمندر سے پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے اور بادلوں سے وہی پانی برف بن کر پہاڑوں پر آتا ہے اور جم جاتا ہے۔ تو پہلے پانی کا گرم ہونا، اس کا بھاپ بننا، پھر بادلوں میں جانا ہواؤں کے ساتھ مل کر کے، اور پھر اس کا برف بننا اور پہاڑوں پر جم جانا، یہ کس کی قدرت سے ہوتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے نا۔ اور وہی اللہ اگر اپنی قدرت سے بحر قلزم کے پانی کو برف بنا کر ایک دم سے فوراً کھڑا کر دیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکل جائیں، تو کچھ عقل کے پجاری ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو پہاڑوں پر برف جم رہا ہے یہ کیسے جم رہا ہے؟ یہ جو پانی سمندر سے اٹھ اٹھ کے جا رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے؟ معجزات جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے، ہمارا ان سے سیدھا سا سوال ہے، یہ کوئی مناظرانہ سوال نہیں ہے، طالب علمانہ سوال ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے وہ بھی غور کریں تو ان کے بھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ سانپ کے انڈے کو توڑو تو
اندر جو مادہ نکلتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟ مردہ ہوتا ہے۔ اس مردے مادے کو زندہ سانپ کون بناتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں مردہ لاٹھی تھی، زمین پر ڈالا سانپ بن گیا۔ خود سے بن گیا یا کسی کے حکم سے ڈالا؟ اللہ کے حکم سے ڈالا نا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا۔ اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو سانپ کے انڈے کے اندر مردہ مادے کا زندہ سانپ بن جانا، اسے اس کا بھی انکار کرنا چاہیے۔ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یہاں بھی مردہ مادہ زندہ سانپ بنا، یہاں بھی مردہ لاٹھی زندہ سانپ بنی، دونوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ دونوں ہاتھوں کو زور سے رگڑو تو گرمی پیدا ہوتی ہے نا۔ یہ گرمی کاہے کی ہے؟ یہ کرنٹ کی ہے۔ ان دونوں ہاتھوں کے رگڑ سے جسم کے اندر کرنٹ بنتا ہے، وہی کرنٹ بنتا ہے جو جنریٹر میں بنتا ہے۔ وولٹیج کم زیادہ ہوتا ہے، وہی بنتا ہے جو جنریٹر میں بنتا ہے۔ جس کرنٹ سے یہ بلب جل رہا ہے وہ کرنٹ انسان کے جسم کے اندر موجود ہے، تو وہ کرنٹ تو اللہ نے پہلے سے بنا رکھا ہے نا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، طاقتور بلب کی طرح۔ جس کے منہ کی طرف کر دے نا اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، تو کرنٹ تو اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے نا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کا وولٹیج تیز کر دیا اور وہ چمکنے لگا۔ کون سے تعجب کی بات ہے؟ اگر کوئی کہے میں نے کیا تو ٹیپ لے کر ناپو اس کی قدرت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی ہے۔ جب قادر مطلق کہے میں نے کیا، اب کون ناپنے جائے گا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنی طاقت سے سفر کر کے گیا؟ اللہ قادر مطلق ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے سفر کرایا۔ کتنا بڑا فرق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے کرایا۔ تو پھر نہ سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے؟ نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں۔ یہ جواب تو ان لوگوں کو ہے جو کسی اصول کو مانتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو مسلمان بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن بیچارے اپنی سمجھ سے یا اپنی ناسمجھی سے مجبور ہیں اور انکار کرتے ہیں، لیکن ذرا کور چڑھا کر انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اصل میں یہ خواب تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو ذرا واقعاتی اعتبار سے اس کا جائزہ لیں کہ یہ خواب تھا یا بیداری کا واقعہ تھا۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ خواب تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ہم احادیث کو تو مانتے نہیں، روایتوں کا کیا بھروسہ، کتنی گھٹ گئی ہوں کتنی بڑھ گئی ہوں، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو ہم ان سے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی قرآن کے چھوٹے سے طالب علم ہیں، ذرا قرآن ہی سے ہمیں اپنی بات سمجھا دو، آؤ قرآن ہی میں غور کر لیں۔ خواب دیکھنا کوئی بہت حیرت کی بات ہے۔ اگر میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں، کل میں مکہ مکرمہ گیا تھا اور میں نے جا کر عمرہ کیا، پھر میں مدینہ طیبہ چلا گیا، میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، روضہ اقدس پر حاضر ہوا،
صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کیا، پھر تھوڑا سا میرے پاس وقت تھا تو وہاں سے میں مسجد اقصیٰ چلا گیا، 2 رکعت نماز وہاں بھی پڑھی، اور عشاء کی نماز اسی مسجد میں پڑھی تھی، اور پھر فجر بھی یہیں پڑھی۔ کوئی مانے گا؟ اور اگر یہ سب کہنے کے بعد میں کہہ دوں خواب دیکھا تھا، اب کسی کی پیشانی پر شکن نہیں پڑے گی، خواب دیکھا جا سکتا، اور اتنا بڑا خواب دیکھنے کے لیے رات بھر کی بھی ضرورت نہیں ہے، عشاء سے لے کے فجر تک کا واقعہ ہو، اتنا بڑا خواب تو چند منٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگ تو 10-15 منٹ کے مراقبے میں نہ معلوم کیا کیا دیکھ لیتے ہیں، نیند لگ جاتی ہے، خواب نظر آتے ہیں نا، ہوتا ہے نا تجربہ۔ تو خواب پر کوئی حیرت ہوتی ہے؟ خواب کسی کو بھی نظر آتا ہے، عام انسان کو نظر آتا ہے، اور خواب میں کوئی 4تھے آسمان پہ بھی جا سکتا ہے، 7ویں آسمان پہ بھی جا سکتا ہے، جنت میں بھی کتنے دیکھنے والے دیکھتے ہیں، عرش و کرسی کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے خواب میں۔ جن لوگوں کو عربی زبان کی تھوڑی سی بھی شدھ ہے وہ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، بے عیب ہے وہ جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو سفر کرایا۔ خواب دکھانے کے لیے اس لب و لہجے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات شروع کی جا رہی ہے اس لفظ سے کہ بے عیب ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، یعنی تمہیں سن کر اگر تعجب ہوگا کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا جو روشنی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، تو یاد رکھنا اللہ نے یہ سفر کرایا اور اللہ بے عیب ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ لفظ خود جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے، کہ صاحب یہ ایک روحانی تجربہ تھا، یہ ایک روحانی سفر تھا، جسم کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے، تو روحانی تجربے کے لیے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ فرشتے روز آتے جاتے تھے، ابھی بھی آتے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے، ایسی اسپیڈ دی ہے، تو فرشتوں کو اللہ زمین پر بھیجتے ہیں اور زمین سے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے کہیں یوں نہیں کہا پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جو فرشتوں کو بھیجتی، اس لیے کہ جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے انجام کا انتظار کریں، لیکن دنیا میں جو لوگ بھی فرشتوں کو مانتے ہیں وہ جانتے ہیں فرشتوں کی یہی رفتار ہے، وہ آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے میں بمبئی سے ہوائی جہاز سے دہلی گیا، 2 گھنٹے میں پہنچ گیا، سب کو معلوم ہے ہاں بھائی ہوائی جہاز 2 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور کوئی کہے میں بھیونڈی سے اپنی موٹر سائیکل سے دلی گیا، 3 گھنٹے میں پہنچ گیا، تو اب اس کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا موٹر سائیکل 3 گھنٹے میں کیسے پہنچ جاتی۔ اب جو کہیں بھائی یہ موٹر سائیکل ایسی کمپنی نے بنائی ہے جو ہوائی جہاز کی طرح اڑتی ہوئی جاتی، ثبوت دینا پڑے گا نا، تو اس کمپنی کی صلاحیت، اس انجینئر کی صلاحیت، تو فرشتوں کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، وہ اسی طرح آتے جاتے ہیں۔ اب جب اللہ ایک انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو چونکہ انسان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے فطری طور پر کہ وہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے اور اتنی دور جائے اور آئے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ انسان کا نہیں، معاملہ تو ہمارا ہے۔ تو قرآن کی تعبیر، قرآن کا انداز بیان اور قرآن کا لب و لہجہ ان لوگوں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے جو قرآن کو بنیاد بنا کر احادیث کا اور روایات کا اور خاص طور سے معراج کے سلسلے کی روایات کا انکار کرتا۔ دوسری بات، عرب جاہل تھے، یعنی ان کے اندر جاہلیت والی عادتیں تھیں جو ہم میں بھی ہیں۔ اس زمانے میں جاہلیت پھر لوٹ آئی ہے۔ ایک پڑھا لکھا انسان ہے جھوٹ بولتا ہے،
دھوکہ دیتا ہے، بد اخلاق ہے، بے ایمانی کرتا ہے، دوسروں کے حقوق دباتا ہے، تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب نے ان کو پڑھایا لکھایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ مدرسہ نبوت تھا، یعنی وہ ایک مدرسہ تھا، حضرت یعقوب اس کے معلم تھے، اور نصاب اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ یہی ہوتا ہے مدرسہ نبوت۔ آج بھی جن مدارس کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ سے ہے، مدرسے سے ہے، وہاں بھی تو پڑھانے والے نصاب ہوتے ہیں۔ نصاب تو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، احادیث پڑھائی جا رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن اور حدیث کا جو حاصل خلاصہ اور عطر مجموعہ ہے، فقہ وہ پڑھایا جا رہا ہے وہ اسی قرآن و حدیث سے ہے، تو اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت یعقوب کا گھر مدرسہ نبوت تھا، اور حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی اور اس کے استاذ تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ اس وقت کے روئے زمین کے سب سے بڑے علماء تھے۔ حسد پیدا ہو گیا تھا ان کے دل میں حضرت یوسف کی طرف سے۔ ویسے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور دیندار بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے۔ اسی لیے جب مشورہ ہوا کہ یوسف کو مار ڈالیں تو بڑے بھائی نے کہا مارنے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹا گناہ کرو نا، چھوٹے سے کام چل جائے گا تو بڑے گناہ کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے پاس بھی تو جانا ہے، جواب بھی تو دینا ہے۔ بھئی ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ یوسف نہ رہیں، تاکہ ابا جیسے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتے تھے ویسے ہی اب بھی متوجہ رہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکے تھے اس وجہ کو۔ یہ کام تو اس طرح بھی چل سکتا ہے کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے، کوئی قافلہ نکال لے، کہیں لے جا کر بیچ دیں، یوسف جا کر اپنی زندگی گزار لے، ہمارا کام ہو جائے گا اور بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ تو ڈرتے تھے نا اللہ سے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، لیکن کام انہوں نے کیا تھا ناسمجھی کا، کام کیا تھا اس علم کے تقاضے کے خلاف۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان لوگوں سے اپنا تعارف کرایا مصر میں، جب حضرت یوسف وزیر اعظم ہو چکے تھے، وزیر خزانہ تھے مصر کے، تو حضرت یوسف نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جہالت میں جو کام کیا تھا وہ یاد ہے؟ تو جس کے پاس سند ہو اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتے، جو علم پر عمل کرے اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں، ورنہ وہ جاہل ہے، پڑھا لکھا جاہل ہے، سند یافتہ جاہل ہے۔ تو اس زمانے میں عام انسان، ہم آپ سب شامل ہیں، ہم لوگ سند یافتہ جاہل ہوتے، عرب بے سند جاہل تھے۔ یعنی جاہل ہونے کا مطلب یہ ہے، ان کی جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم توڑتے تھے، من مانی زندگی گزارتے تھے، باقی بے وقوف اور ناسمجھ نہیں تھے عرب۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ سمجھدار تھے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے تیار ہی کیا ہو اس لیے کہ وہ علم نبوت کی حامل بنے، نبوت کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پہنچائے، اس کو اللہ نے بے وقوف بنایا ہو اور ناسمجھ بنایا ہو۔ وہ دنیا کے نہایت سمجھدار لوگ تھے۔ سمجھدار لوگوں سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں کہ رات میں میں نے یہ خواب دیکھا اور وہ اچھلنا کودنا شروع کر دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا خواب کیسے؟ ارے خواب تو کیسا بھی نظر آ سکتا ہے، خواب تو بڑے عجیب عجیب ہوتے۔ بلکہ زبیدہ نے خواب دیکھا تھا کہ میں بغیر لباس کے ہوں اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنی جنسی خواہش مجھ سے پوری کر رہے ہیں۔ کیسا خواب تھا؟ اور جب اس خواب کی اطلاع ملی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ خواب کوئی ملکہ ہی دیکھ سکتی ہے، کوئی عام عورت نہیں دیکھ سکتی، ملکہ سے کہو حاجیوں کی خدمت کا کوئی انتظام کرے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام لیں گے جس سے ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا۔
اس نے معلوم کیا بھائی سب سے بڑا کام کیا ہے، سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، معلوم ہوا حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام سب سے بڑی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہے پانی کا انتظام کرو۔ اب اس زمانے میں پانی کا کیسے انتظام ہوتا، پائپ لائن نہیں بچھائی جا سکتی تھی، بورنگ نہیں کی جا سکتی تھی، تو طائف کی پہاڑیوں میں جگہ جگہ جو چشمے تھے ان سب کے پانی کو یکجا کر کے، اس زمانے کی انجینئرنگ کی وہ اعلیٰ ترین مثال تھی، وہ سارے پانی کو یکجا کر کے جمع کر کے اور پھر ایک نہر کی شکل میں وہاں سے مکہ مکرمہ تک پہنچایا گیا، جس کے آثار ہم لوگوں نے بھی دیکھے ہیں، کہیں کہیں ابھی نہر زبیدہ کے نشانات ہیں۔ تو سوچے خواب کیا دیکھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات آرام فرما رہے تھے جس رات یہ واقعہ پیش آیا، حضور کی پھوپھی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضور نے ان کو سنایا کہ آج تو رات میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ حضرت جبریل آئے تھے، مجھے اٹھا کر لے گئے، پہلے حرم میں لے جا کر کے میرا سینہ چاک کیا، میرا دل دھویا، اس کے بعد پھر مجھے مسجد اقصیٰ لے گئے اور وہاں میں نے انبیاء کرام کی امامت کی، پھر مجھے آسمانوں پر لے گئے اور ایسا ایسا ہوا اور یہ گفتگو ہوئی اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا، اور پھر میں یہاں واپس آ گیا۔ تو جب جانے لگے تو حضرت ام ہانی نے کرتا پکڑ لیا کہ میری درخواست ہے باہر آپ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ مکہ مکرمہ میں سخت مخالفتوں کا دور تھا۔ کس سال یہ واقعہ پیش آیا اس کو متعین کرنا تو آسان نہیں ہے، روایات الگ الگ ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، طائف کے واقعے کے بعد، لیکن اگر 5ویں سال میں پیش آیا ہو تب بھی عرب میں باقاعدہ مکہ مکرمہ میں باقاعدہ مخالفتیں شروع ہو گئی تھیں، اور اگر ہجرت سے کچھ پہلے پیش آیا ہو تب تو مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ تو حضرت ام ہانی نے خوشامد کے ساتھ کہا کہ آپ کسی کو نہ کہیے۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بتاؤں معلوم ہے۔ اب سوچیے اگر حضرت ام ہانی نے یہ سمجھا ہوتا کہ حضور یہ خواب سنا رہے ہیں تو کون سی تعجب، کون سی حیرت کی بات تھی بھائی، یہ خواب، حضور تو حضور ہیں، ہمارا جیسا ایک عام آدمی بھی خواب دیکھ سکتا ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کون سی حیرت کی بات ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے خواب میں نہ معلوم کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، کسی کو کوئی الجھن نہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، کسی کو کوئی الجھن نہیں۔ اگر اس مجمع میں 10 آدمی کہیں ہم نے خواب میں حضور کو دیکھا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی کہتے کہ ہم نے بیداری میں دیکھا، اب اس سے پوچھا جائے گا کیسے دیکھا، کیسے ممکن ہوا تمہارے سامنے، تمہارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، دنیا سے جا چکے، اب تم نے کیسے دیکھا؟ سوال اس سے ہوگا جو کہے کہ میں نے بیداری میں دیکھا، خواب میں دیکھا، اللہ مبارک فرمائے روز دیکھو، اللہ سب کو توفیق دے، بڑا مبارک خواب ہے۔ اگر کسی کو خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو بڑا مبارک خواب ہے، اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو سنایا تو حضرت ام ہانی نے کیا سمجھا۔ اگلی بات، حضور تشریف لے گئے حرم دور نہیں تھا حضرت ام ہانی کے گھر سے، ہو سکتا ہے حرم پاک کی جو بالکل نئی توسیع ہوئی ہے اس سے پہلے تک وہ مقام متعین طور پر معلوم تھا جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا، اگرچہ وہ توسیع میں شامل ہو گیا تھا لیکن کچھ نشانات ترکوں نے باقی رکھے تھے، ہم لوگ جایا کرتے تھے، بیٹھتے تھے، اس کو بیت ام ہانی کہتے تھے۔ اس مجمع میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جن کو یاد ہو وہ مقام انہوں نے دیکھا ہو۔ ابھی جو نئی توسیع ہوئی تو اس میں وہ سب کو سارے نشانات ختم کر دیے گئے۔ ہماری جو موجودہ حکومت ہے سعودی عرب کی، جیسے اس نے قسم کھا رکھا ہے کہ کوئی پرانا نشان باقی نہیں رکھیں گے، اللہ ترکوں کو جزائے خیر دے، اور انہوں نے جو صدیوں حرمین شریفین کی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شایع نشان اجر عطا فرمائے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا تھا عمارتوں میں کہ پرانے واقعات کے نشانات باقی رکھے جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کون سا واقعہ کہاں پیش آیا تھا۔
حتیٰ کہ جس جگہ حضرت جبریل امین نے براق کو باندھا تھا تو ترکوں نے وہاں کھمبے میں اوپر ایک کڑا لگا دیا تھا تاکہ اس کو دیکھ کر معلوم ہو یہ جگہ تھی جہاں بس ایک کڑا لگا دیا، کیونکہ کڑا نشانی ہے باندھنے۔ جو موجودہ حکمراں ہیں ماشاءاللہ وہ کچھ زیادہ بڑے موحد ہیں، جو توحید کا پیغام لے کر دنیا میں آئے شاید ان سے بھی بڑے موحد۔ تو بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، نہ آج کا نہ کسی بھی موقع کا، اس لیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کا یہ باقاعدہ موضوع ہے۔ تو اتنا تو اندازہ ہوگا نا کہ اس زمانے کا جو حرم تھا چھوٹا سا، اس سے حضرت ام ہانی کا گھر دور نہیں تھا۔ حضور نکلے حرم میں آگے بیٹھ گئے۔ مکے والوں کا حال یہ تھا کہ مخالفت کے باوجود قرآن میں ان کو وہ مزہ آتا تھا جو کسی اور کلام میں نہیں آتا تھا۔ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے زبان کا ایک خاص معیار عطا فرمایا۔ ہم لوگ ماشاءاللہ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تو کھچڑی زبان بولی جاتی ہے، بہت کم ہیں۔ حال یہ ہے اس زمانے میں اردو ہم لوگوں کی مادری زبان ہے، جو بیچارے اردو پڑھاتے ہیں، جنہوں نے اردو میں PhD کیا ہوتا ہے، ان میں بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے وہ کون ہے جس کو اردو آتی ہے۔ اتنی غلطیاں کرتے ہیں اردو کے اساتذہ، اردو میں بڑی بڑی سند والے ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ بس یا تو اپنا سر پھوڑنے کا دل چاہتا ہے یا اردو کو چھوڑنے کا دل چاہتا ہے۔ لیکن آج بھی جو اردو کے گہوارے ہیں، اب تو وہاں بھی بڑا کچڑی ہو گیا ہے، اور جو واقعی زبان کا ذوق رکھنے والے ہیں ان سے پوچھئے کوئی اچھا سا شعر سنا دیجیے تو روح پھڑک جاتی ہے۔ عربی زبان میں قرآن کا جو معیار ہے، ادبی معیار، زبان کا معیار، بیان کا معیار، دنیا کی کسی زبان میں کسی کلام کا وہ معیار نہیں ہے، حتیٰ کہ خود عربی زبان میں کسی اور کلام کا وہ معیار نہیں ہے۔ اس سے قریب تر، بہت توجہ کے ساتھ سننے کی بات ہے، اس سے قریب تر ہے احادیث مبارکہ کی زبان کا معیار، لیکن قریب تر ہے، وہ قرآن کے برابر نہیں ہے، اس لیے کہ رب اور بندے کی زبان میں فرق ہے۔ اور عرب زبان کے بڑے رسیہ تھے، ان کے لیے پہلا چیلنج تھا قرآن۔ ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بچپن سے کبھی شاعری نہیں کی، کبھی خطابت نہیں کی، اچانک اتنا معیاری کلام انہوں نے کیسے سنانا شروع کر دیا۔ دنیا کا بڑا سے بڑا شاعر سیکھتے سیکھتے شاعر بنتا ہے، بڑا سے بڑا ادیب سیکھتے سیکھتے ادیب بنتا ہے۔ دنیا کے جو بڑے مشہور ادبا ہیں، ان کے عمر کے آخری دنوں کی تحریریں اور ابتدائی تحریریں، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑے ادیب و مصنف تھے، ان کو اپنے گھر کی الماری میں ایک پرانی سی کاپی مل گئی، اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، کچھ مضمون نگاری کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ اس کو پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوہ، کس بے وقوف نے لکھا ہے، زبان تک نہیں آتی، محاورے نہیں آتے، زبان کا استعمال نہیں آتا، کیسے لکھا ہے؟ لکھتے پڑھتے 2-3 صفحہ پلٹا تو نیچے ان کی اپنی دستخط موجود تھی، معلومات صاحب محترم کی اپنی تحریر ابتدائی دور کی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابتدائی کلام اور آخری کلام ایک جیسا ہو کسی انسان کا، لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کی جو آیات کریمہ سنائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور بالکل ابتدائی دنوں میں قرآن کی جو آیات نازل ہوئی
مدینہ طیبہ میں جو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، چونکہ عموماً ان میں احکام کا بیان ہوتا ہے اور احکام کے بیان کے لیے سادی زبان کی ضرورت پڑتی ہے، تو زبان کا معیار تو پورے قرآن میں ایک جیسا ہے، لیکن اس ابتدائی کلام میں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، شان و شوکت بڑھی ہوئی ہے بعد کے اس کلام سے، بعد کی ان آیات سے جن میں احکام بیان کیے گئے، ان میں سادگی ہے، اور یہاں زبان کی قوت اور شوکت زیادہ ہے۔ الٹا ہوتا ہے اس کا، دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے قابل اور ادیب کے یہاں الٹا ہوتا ہے اس کا۔ ارے کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ تم 25 سال 30 سال 40 سال پریکٹس کرنے کے بعد جتنے تجربے کار ہو، کیا جب پہلے دن دواخانے میں بیٹھے تھے تو اتنے تجربے کار تھے؟ وہ کہہ نہیں تھے۔ کسی شاعر سے پوچھو کہ تم 50 سال کی شاعری کے بعد جتنے عمدہ اور برجستہ اشعار کہنے لگے، کیا تمہاری زندگی کا پہلا شعر بھی اس معیار کا تھا؟ اور اگر الٹا ہو کہ 50 سال سے زیادہ معیاری شعر ہو پہلا، آج تک انسانی تاریخ میں نہیں ہوا، تو مخالفت کرنے والے بھی، چونکہ ماحول تو ایسا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تھے، رشتہ دار تھے، مخالفت تھی اپنی جگہ پر، تو کہتے تھے، مطالبہ کرتے تھے، محمد کوئی تازہ کلام ہو تو سناؤ۔ روایات میں ہے اس معراج کے سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر باہر حرم میں بیٹھ گئے، اور حضور کو یہ کہنا نہیں پڑا کسی کو بلا کر کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ آگے کچھ لوگ حرم میں تو آتے جاتے رہتے تھے، بھائی حرم تو ان کا مذہبی اور ثقافتی اور اجتماعی مرکز تھا، ان کا سماجی مرکز تھا، ان کا ثقافتی مرکز تھا، مکے والوں کے آپس میں ملنے جلنے کی بھی وہی جگہ تھی، وہیں آتے تھے، وہیں بیٹھتے تھے، وہیں بات چیت کرتے تھے، وہیں عبادت کرتے تھے۔ آگے انہوں نے کہا محمد کوئی تازہ کلام ہو تو سناؤ، مزہ آتا تھا سن کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہمیں آپ کو ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو تھوڑی ترجمے کی ضرورت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کے تو عربوں کو بھی ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج عربوں میں بھی قرآن کا وہ ادبی ذوق باقی نہیں رہ گیا جو اس زمانے میں بچوں کا بھی تھا، عورتوں کا بھی تھا۔ تو جنہوں نے سنا انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہم سب کو جمع کریں تو یہ سنا سکو گے؟ کیوں ضرورت پڑی ان کو؟ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اگر حضور یوں کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تھا، ہاں ٹھیک ہے دیکھا ہوگا، لیکن باقی بھائی جملے تو بڑے زبردست ہیں، یہ ہوتا؟ وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دعویٰ کر رہے ہیں جو ان کی سمجھ کے مطابق کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اتنا سمجھ تو عرب کے جاہل لوگ بھی نہیں تھے کہ وہ اس کو خواب سمجھتے، جتنا سمجھ اس زمانے کے بعد پی ایچ ڈی حضرات ہیں کہ وہ اس کو خواب کہتے ہیں۔ اللہ اسی ناسمجھی سے بچائے۔ اب انکار کرنے کا شوق ہے کسی کو، انکار کرو کہیں اور جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے، انکار بھی کر رہے۔ تو ابو جہل اور ابو جہل کے بعد ساتھیوں نے کہا ٹھہرو محمد، ہم سب کو جمع کریں تو سنا سکو؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں سناؤں گا، سب کو بولا ارے ادھر آؤ، دیکھو دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ آج تک انہوں نے ایسی بات نہیں کی تھی، ان کو یہ امید تھی جو لوگ تھوڑا سا قریب بھی ہو رہے آج تو وہ دور ہو جائیں گے، گویا آج تو حقیقت کھلی گئی، اب تو ہمارے ہاتھ بہت بڑی چیز آ گئی، اب تو ہمارے لیے انکار کرنا اور ان کی مخالفت کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ سب کو جمع کیا ان لوگوں نے باقاعدہ، بلا کر کے، تم بھی آؤ تم بھی آؤ تم بھی آؤ، تھوڑی دیر میں مجمع جمع ہو گیا، اور ان لوگوں نے کہا ہاں محمد اب سناؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سنا دیا۔ ان واقعات کا کوئی کیا کہے گا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب ہے وہ ان واقعات کا کیسے انکار کریں گے؟ اتنا سمجھ تو عرب کے جاہل بھی نہیں تھے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ دوڑے حضرت ابو بکر کے گھر،
ہر وقت تھوڑی حضرت ابو بکر ساتھ رہتے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ آج تو ہم ابو بکر کو بھی قائل کر لیں گے اور ان کو واپس کر لیں گے کہ کس کے چکر میں پڑے ہو، ہم پہلے بھی تم سے کہتے تھے کہ یہ دیوانے پن کی باتیں کرتے ہیں، دیکھو آج تو دیوانہ پن کھل کے سامنے آ گیا۔ ان لوگوں نے جا کر کے حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات میں مسجد اقصیٰ گیا اور پھر رات ہی رات واپس آ گیا، ابھی آگے کی بات تو سنائی نہیں تھی حضور نے، ابھی تو وہ سفر کے پہلے مرحلے کا صرف تذکرہ ہے۔ سورۃ الاسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں اس آیت کریمہ میں تو سفر کے ایک مرحلے کا تذکرہ ہے، اگلے مرحلے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ میں ہے، اور اس کے بعد اجزاء کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بیان کیا ہے۔ یہاں تو صرف ایک مرحلے کو ان کے وہی نہیں ہضم ہو رہا تھا، اگلا کیا ہضم ہوگا؟ تو ان لوگوں نے جا کر حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اگر کوئی آدمی کہے کہ میں رات میں گیا اور واپس آ گیا تو اس کی بات مانی جائے گی؟ مسجد اقصیٰ عربوں کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی، مکے والے مسلسل سفر کرتے رہتے تھے، وہ تو ان کی تجارت کی منڈی تھی، مکے والے تاجر لوگ تھے، سردی کے زمانے میں یمن کا سفر کرتے تھے، گرمی کے زمانے میں ملک شام کا سفر کرتے تھے، ملک شام میں تھی فلسطین کا علاقہ، ملک شام بھی شامل تھا، اب فلسطین الگ ہو گیا، ملک شام الگ ہو گیا، اس زمانے میں سب ایک ہی تھا، وہیں مسجد اقصیٰ تھی۔ تو یوں مکہ یوں ہے، ادھر یمن، ادھر مسجد ملک شام، اس پورے علاقے میں تجارت پوری عربوں کے ہاتھ میں تھی، مکے والوں کے ہاتھ میں تھی، تو وہ آتے جاتے رہتے تھے اور جاتے تھے، چونکہ مسجد اقصیٰ اس زمانے میں وہ ایک چرچ تھا عیسائیوں کا بنایا ہوا، لیکن بہرحال عرب جاتے تھے تو اس کو دیکھتے تھے، احترام سے دیکھتے تھے کہ بھائی یہ اہل کتاب ہیں، یہاں کے اور حکمراں لوگ ہیں، ان کی یہاں حکومت ہے، ان کا یہ مذہبی مقام ہے، ان کی عبادت گاہ ہے، تو اس کو دیکھتے تھے۔ تو عربوں کے لیے، مکے والوں کے لیے مسجد اقصیٰ دیکھی والی جگہ تھی، اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے میں ان کو 1 مہینہ لگتا تھا، 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا۔ تو اگر کوئی آدمی صرف جا کر کے ایک نظر مسجد دیکھ کر واپس آ جاتا، ذرا بھی نہ رکتا، تب بھی تو 2 مہینے چاہیے، اس سے زیادہ تیز رفتار کوئی سواری تو ان کے پاس تھی نہیں، اور آج کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر کوئی ہوائی جہاز سے جائے تو اتنا فاصلہ طے کرنے کے لیے اس زمانے کے جو عام ہوائی جہاز ہیں 2 گھنٹہ جانے کا، 2 گھنٹہ آنے، اور ایسے ہوائی جہاز بھی ہیں جو آواز کی رفتار سے چلتے ہیں، وہ بھی بن چکے ہیں دنیا میں، اگر ان سے کوئی جائے تو شاید 1 گھنٹے کے اندر جا کر کے آ جائے۔ اس سے زیادہ تیز رفتار سواری ابھی انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس زمانے میں ان کے پاس جو سب سے تیز رفتار سواری تھی وہ اونٹ، گھوڑے اتنا لمبا سفر نہیں کرتے تھے، اونٹ بہت لمبے سفر کرتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، خاص طور سے ریگستان میں تو اونٹ بہت تیز چلتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے کہ 1 گھنٹے میں وہ 20 کلومیٹر اور اس سے زیادہ کا سفر کر لیتا ہے۔ اس زمانے کی وہ بہت تیز رفتار سواری تھی۔ تو ان لوگوں نے جا کر کے پوچھا کہ ابو بکر اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ میں رات میں گیا اور پھر رات ہی میں واپس آ گیا تو کیا اس کی بات کا یقین کیا جائے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کمال کرتے ہو، یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ آدمی۔ اور لوگوں نے سوچا کام بن گیا، کہا ابو بکر وہ جو تمہارے دوست ہیں نا جن کو تم اللہ کا رسول کہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حرم میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں رات میں گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یہ اندھی عقیدت نہیں تھی۔ اب حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا اس کی بنیاد یہ تھی کہ پہلے جو تم نے پوچھا وہ ایک انسان کی طاقت کے سلسلے میں سوال تھا،
اور اس زمانے میں انسان کی طاقت اتنی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل بڑھا کے دے دیے. اس زمانے میں انسان کو جو وسائل حاصل تھے اس میں یہ ممکن نہیں تھا. لیکن اب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو، ان کے ساتھ معاملہ اللہ کی قدرت کا ہے، تو اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے گا. لوگوں نے حیرت سے کہا کمال کرتے ہو ابو بکر، ابھی انکار کر رہے تھے اب کیسے کرو؟ ارے بھائی ان کی بات الگ ہے، وہ تو روزانہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور جاتا ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں. تو جو اللہ اپنی قدرت سے آسمان سے فرشتے کو بھیج سکتا ہے اور واپس بلا سکتا ہے، وہ اللہ اپنی قدرت سے نبی کو سفر بھی کرا سکتا ہے. یعنی آنے والوں نے صرف زمین کے سفر کا تذکرہ کیا، حضرت ابو بکر اس سے پہلے کے، اس سے آگے کے مرحلے کو بھی ماننے کو پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہے. یہ کون سا فاصلہ ہے 1200-1300 کلومیٹر؟ اگر اللہ اپنے نبی کو آسمانوں پر بلانا چاہے تو جو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اسی رفتار سے اللہ اپنے نبی کو آسمان پر بھیج دیں، بلا لیں اور واپس بھیج دیں. میرے لیے تو وہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے. اوس پڑ گئی مکے والوں کے ارمانوں پر، یہ کیا مصیبت ہے بھائی؟ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے. لیکن دیکھیں کتنا بصیرت کے ساتھ ہے یہ ایمان، یہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے. ان لوگوں نے بتلایا تھا نا کہ حضور بیٹھے ہوئے حرم میں، تو حضرت ابوبکر دوڑے حرم کی طرف کہ حضور اکیلے ہوں گے اور یہ سب مل کے شور مچا. اور حرم میں روایات میں آتا ہے ایسا شور بچا ہوا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیوں بیوقوف بنا رہے ہو ہم لوگوں کو، کیوں ایسی باتیں کر، ایسا شور مچا ہوا. حضرت ابوبکر دوڑ کے آئے. حضرت ابوبکر کو معلوم تھا حضور نے رات کے سفر سے پہلے کبھی مسجد اقصی نہیں دیکھی ہے، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب نے 10 مرتبہ مسجد اقصی دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے اور بار بار دیکھی. جیسے کسی نے بار بار آگرے کا تاج محل دیکھا ہو اور ایک شخص نے کبھی نہ دیکھا ہو، اور اچانک اس سے سوال کیا جائے اچھا ٹھیک ہے، تو آج تو خیر ممکن ہے یوٹیوب میں دیکھ لے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ لے. لیکن جس زمانے میں یہ سارے مسائل نہیں تھے، کبھی نہیں دیکھا اور اس سے پوچھا اچھا بتاؤ مینار کتنے ہیں، اچھا بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں، اچھا بتاؤ اس کے چبوترے کی اونچائی، اور بالکل صحیح بتلایا تو کہاں سے صحیح بتلا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس نے دیکھا ہے. اتنا صحیح تو بار بار دیکھنے والی بھی نہیں بتلا پاتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور انہیں بالکل اطمینان تھا کہ جس اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا ہے وہ اللہ اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے میرے ہر سوال کا جواب اپنے نبی کو سکھا دے گا. اس لیے اس شور میں حضرت ابوبکر نے کہا اچھا تم لوگ خاموش رہو، میں سوال کرتا ہوں. یہ بات سب کو معلوم تھا، ابوبکر بہت سمجھدار ہے. لوگ خاموش ہو گئے اور وہ یوں سمجھے اب تو کام بن گیا. اب ابوبکر کے دل میں بھی شبہ پیدا ہو گیا، اس لیے ابوبکر سوال کریں گے اور اب تو بڑے جارحانہ سوال کریں. حضرت ابوبکر نے کہا حضور آپ مجھے بتلائیں نام لے کر کیا ہوگا، یا دوست کہاں ہوگا، آپ مجھے بتلائیں. آپ رات میں گئے تھے مسجد اقصی؟ جی گیا تھا. کھڑکیاں کتنی ہیں وہاں کی؟ لوگوں نے سوچا بس دیکھا ہی نہیں تو کیا بتا. حضور نے کھڑکیاں بتا دی. اب لوگوں کی آنکھیں پھٹی ہوئی، ارے یہ تو بالکل صحیح بتلا رہے ہیں. اچھا دروازے کتنے ہیں؟ بتلا دیا. کون سا دروازہ کس طرف ہے؟ حتیٰ کہ چھت پہ کڑیاں جیسے بیم ہوتی ہے نا آج کل. کتنے لوگ ہوں گے جو 10 سال سے اس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. ابھی میں اچانک بول رہا ہوں، یہ پڑوسی ہیں ہمارے عبدالعلیم بھائی، مسجد کے پڑوسی ہیں، ایک زمانے سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں. اگر میں ان سے بول لوں اوپر دیکھے بغیر بتلاؤ چھت پر کتنی بیم ہے، بتلا سکو گے؟ نہیں بتلا سکتے. پرسوں میں ایک قاضی صاحب کا قصہ سن رہا تھا. عربوں میں بڑے ذہین اور بڑے ماہر قسم کے قاضی پیدا ہوئے. وہ قاضی کہتے ہیں کہ مجھے کوئی لاجواب نہیں کر سکا، لیکن ایک شخص نے مجھے لاجواب کر دیا تھا. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک شخص گواہی دینے کے لیے آیا اور اس نے ایک واقعے کی گواہی دی کہ یہ واقعہ فلاں باغ میں پیش آیا تھا، میرے سامنے
کہتے میں نے اس سے کہا اچھا تو اس باغ میں کتنے درخت تھے، کس طرف کس پھل کے درخت تھے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. اس نے کہا قاضی صاحب آپ اس عدالت میں کتنے دن سے بیٹھ رہے ہیں؟ قاضی صاحب نے کہا میں 20 سال سے بیٹھ رہا ہوں. کہا اوپر دیکھے بغیر ذرا بتلائیے چھت میں کتنی کڑیاں ہیں؟ میں اس باغ میں ایک مرتبہ گیا تھا، میرے سامنے ایک واقعہ پیش آیا اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہاں کتنے درخت تھے. آپ 20 سال سے اس حال میں بیٹھ رہے ہیں، ذرا بتلائیے اوپر کتنی کڑیاں جانتے ہیں جو لکڑیاں لگائی جاتی تھیں چھت کو روکنے کے لیے ان کو کڑی. قاضی صاحب کہتے ہیں میں نہیں بتلا سکا، میں لاجواب ہو گیا. میں نے کہا بھائی تم سچ کہہ رہے ہو، تمہاری گواہی درست ہے، میرا یہ سوال غلط ہے. حضرت ابوبکر نے پوچھا حضور بتلائیے مسجد اقصی میں چھت میں کتنی کڑیاں؟ حضور نے گن کے بتلا دیا اتنی کڑیاں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو بتلایا کہ تم کو یاد ہے؟ ہاں بھائی ہیں تو ہے، اتنا تو خیال ہے ہمیں، اتنا یاد ہے. خاموش ہو گئے سارے مکے والے، سناٹا چھا گیا. کسی خواب کے سلسلے میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں؟ خالص واقعاتی اعتبار سے اگر نظر ڈالی جائے، خالص عقلی اعتبار سے بھی اگر پرکھا جائے، کسی خواب کے سلسلے میں یہ واقعات ہو سکتے ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر نے جو عرض کیا، مجھے یقین تھا کہ جس اللہ نے آپ کو سفر کرایا ہے وہ اللہ آپ کو دوبارہ دکھا دے گا اور آپ بتلا دیں گے، لیکن ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے میرے یہ سوالات ضروری تھے. یعنی وہ یہ سوالات نعوذ باللہ شک کی بنیاد پر نہیں کر رہے تھے، اس یقین کی بنیاد پر کر رہے تھے کہ یہ سفر ہوا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کے سوالات کا کیسے جواب دیا، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی تھی، میں دیکھ رہا تھا اور بتلا رہا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج مسجد اقصی میں کوئی کھڑا ہو اور وہ کیمرہ گھما رہا ہو اور یہاں میں دیکھ دیکھ کے بتلاتا ہے. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ آج اللہ نے دکھا دیا نا، جس طرح آج ممکن ہے آج اسی مسجد اقصی میں کوئی کھڑا ہو، کوئی بیٹھا ہو اور وہاں سے وہ باقاعدہ ویڈیو کالنگ کرے اور دکھاتا جائے اور دیکھنے والا بتلاتا جائے. حضور نے فرمایا جب ابوبکر مجھ سے سوال کر رہے تھے، میں رات میں کیا تھا، میں نے تھوڑی وہاں کی کھڑکیاں گنی تھی، دروازے گنے تھے، کڑیاں گنی تھی، لیکن جیسے جیسے ابوبکر مجھ سے پوچھتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ مجھے دکھاتے جا رہے تھے، میں دیکھ دیکھ کے بتلاتا جاتا. مکے والے بالکل خاموش ہوئے. اس سے آگے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارا فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. میری جو سواری آ رہی تھی اس کی روشنی سے وہ گھبرا کر کے ایک وادی کی طرف بھاگ گیا تھا اور وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارا اونٹ کدھر گیا. تو میں نے ان کو آواز دے کر کہا تھا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی کی طرف گیا ہے، ادھر جا کے پکڑ لو، وہ آئیں گے تو پوچھ لینا. یہ واقعہ ہوا، انہیں تو معلوم تھا کہ یہ ہوا ہے، انتظار کرنے لگے. اور حضور نے فرمایا اور جب میں واپس آ رہا تھا نا تو تمہارا فلاں قافلہ فلاں جگہ پر ڈیرا ڈالے ہوئے تھا، وہ لوگ سو رہے تھے، ان کے برتن میں پانی تھا، میں نے رک کر ان کا پانی پیا تھا اور ڈھکن ٹیڑھا رکھ دیا تھا تاکہ اٹھنے کے بعد انہیں پتہ چلے کہ کسی نے کھولا ہے اور پانی پیا ہے. اور وہ جب آئے تو ان سے پوچھ لینا کہ کسی نے ان کا پانی پیا تھا یا نہیں. اور وہ واپس آنے والے ہیں، قریب پہنچ رہے ہیں، ان کے آگے آگے ایک بھورے رنگ کا یا فلاں رنگ کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر ایسی جھول پڑی ہوئی ہے. لوگوں نے سواریاں نکالی اور دوڑ پڑے دیکھنے کے لیے، دیکھیں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جا کر کے دیکھا تو وہ کافی فاصلے پر وہ قافلہ چلا آ رہا تھا، اسی رنگ کا اونٹ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا. اور لوگوں نے پوچھا یہ بتلاؤ فلاں وادی میں جب تم لوگ رات میں رکے ہوئے تھے تو کسی نے تمہارے برتن سے پانی پیا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں تو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون آیا تھا، کس نے پانی پیا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا؟ جب وہ قافلہ واپس آیا جس کا اونٹ گم ہوا تھا، مکے والوں نے پوچھا تمہارا فلاں جگہ اونٹ گم ہو گیا تھا؟ کہنے لگے ہاں گم ہو گیا تھا. کسی نے تمہیں بتلایا تھا؟ کہنے لگے بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک آواز آئی تھی اور آواز محمد کی لگ رہی تھی
صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ایک آواز سنی تھی, ہم دیکھ تو نہیں پائے تھے لیکن آواز آئی تھی اور ہم پہچانتے ہیں وہ محمد کی آواز تھی, اور انہوں نے ہمیں بتلایا تھا کہ تمہارا اونٹ فلاں وادی کی طرف چلا گیا ہے, اور ہم نے جا کے تلاش کیا تو وہاں ہمیں مل گیا تھا. ہمارے تو آج تک نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ مطلب تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ ارے انہوں نے بتلایا اس رات وہ سفر میں گئے تھے اور واپس آئے تھے. یہ سارے واقعات روایات میں محفوظ ہیں. ان واقعات کے بعد بھی کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حقیقی واقعہ نہیں ہے, یہ خواب ہے؟ کوئی عقل کا دشمن کہہ سکتا ہے, عقل مند تو نہیں کہہ سکتا. ایک تو یہ بات ہے غور کرنے کی اور سمجھنے کی. اللہ ہم سب کو پکا یقین عطا فرمائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور اس واقعے کو بیان کرنے والے بھی 2 3 4 صحابہ نہیں ہیں, بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام. ان کی جب گنتی کی گئی ہے, محققین نے جب ان کی گنتی کی اور ان کے ناموں کو جمع کیا تو وہ تقریباً 2 درجن کے قریب پہنچتے ہیں. لیکن 2 پہلو اور ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بھئی ان واقعات کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے, وہ ذرا تفصیلی بات ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہر سال ہوتا ہے؟ معراج کا واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا یا ہر سال ہوتا ہے؟ اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ شب معراج کیا چیز ہے؟ آج تو سب بڑے خوش ہوں گے نا, آج شب معراج ہے, رات بھر جاگیں گے, عبادت کریں گے, دعائیں مانگیں گے, کل روزہ رکھیں گے. تو میرے دوستو, اسی لیے میں نے پہلے معراج کا واقعہ کسی قدر تفصیل سے عرض کیا کہ کوئی اس کو بے ادبی اور گستاخی نہ سمجھے اور کوئی اس کو انکار نہ سمجھے. شب معراج کوئی چیز نہیں ہے, آج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کل کے روزے کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے, اس لیے کہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ معراج کا واقعہ کس مہینے میں ہوا تھا اور کس تاریخ میں ہوا تھا, بالکل نہیں معلوم. الگ الگ روایات ہیں. بعض روایات یہ ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا, بعض واقعات یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ شوال یا کسی اور مہینے میں ہوا تھا, بعض روایات یہ ہے کہ یہ واقعہ رجب میں ہوا تھا. سب سے کمزور روایت یہ ہے کہ یہ واقعہ رجب میں پیش آیا, لیکن سب سے زیادہ مشہور یہی ہو گئی, شہرت اسی کو مل گئی, لیکن علمی اعتبار سے یہ سب سے کمزور روایت ہے. پھر اگر رجب میں ہوا تو تاریخ کون سی تھی یہ بھی متعین نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً معراج کے واقعات سنایا کرتے تھے, تو صحابہ کے ہاں معراج کے واقعات محفوظ تھے. معراج کا سبق کیا ہے وہ صحابہ کرام سمجھتے تھے اور اس سے فائدہ اٹھاتے. بھائی معراج کا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کا کہنا مانیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, اپنے اندر معراج کے دونوں مرحلوں کا جو تذکرہ فرمایا, دونوں جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کو ذکر فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بلند مقام اسے ملتا ہے جو اللہ کا زیادہ بندہ ہو, جس کے اندر بندگی زیادہ ہو. حضور کے اندر سب سے زیادہ بندگی ہے, بندگی میں کوئی حضور کی برابری نہیں کر سکتا, تو حضور کے مقام و مرتبے میں بھی کوئی برابری نہیں کر سکتا. تو ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلے اور بندے بنے, اپنے نفس کو قابو میں کریں, اپنی خواہشات کو قابو میں کریں, اللہ کا کہنا مانیں, اللہ کے بندے بنے. اور اللہ کا بندہ وہی بن سکتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% فرما بردار بنے. تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنے, یہ سیکھتے تھے صحابہ کرام معراج. چونکہ یہ واقعہ مکے میں پیش آیا اور سب کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی تعداد کم تھی اور بہت مظلوم تھے, اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال پیش ہے, اس وقت اور تھوڑی تعداد تھی. لگ بھگ 5ویں سال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا ہے, تو اس وقت حضرت عمر کو ملا کر مسلمانوں کی تعداد کچھ 40 تھی. تو اتنے تھوڑے سے تھے, چھپ چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دین سکھاتے تھے صحابہ کرام کو. ایک چھوٹے سے صحابی تھے 14-15 سال کی عمر کے, حضرت ارقم ابن ارقم, باپ کا نام بھی ارقم بیٹے کا نام بھی ارقم. ان کے گھر میں چھپ کر بیٹھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بھی وہیں تشریف لے گئے تھے اور سناتے تھے. اس لیے اس زمانے میں اتنا تعین کے ساتھ یاد رکھنا کہ فلاں سن میں فلاں مہینے میں پیش آیا, اور اللہ تعالیٰ, یہ آسان نہیں تھا اور اللہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ جشن بنے. اس لیے اصل واقعے کو اللہ نے محفوظ کرایا, اس کا جو سبق ہے اس کو اللہ نے محفوظ کرایا, لیکن تاریخ کو اللہ نے محفوظ نہیں کرایا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا بعد میں امت بڑی جاہل ہو جائے گی, کام کچھ نہیں کرے گی, جشن خوب منائے گی. ہمارے یہاں ہر چیز کا جشن ہوتا ہے ماشاءاللہ, شب معراج کا جشن, شب برات کا جشن, اور شب قدر کا بھی جشن. عبادت کم جشن زیادہ, نیکیاں کم جھنڈیاں زیادہ. دل کو روشن کرنے کی فکر نہیں, اور مسجدیں روشن اور محلے روشن اور بازار روشن, ساری جگہ روشنی ہو رہی سوائے دل کے. اللہ ہمارے دلوں کو روشن کرے. اس لیے جب اللہ توفیق دے خوب نیکی کریں, خوب عبادت کریں, لیکن شب معراج سمجھ کر اگر آپ کوئی عبادت کریں گے تو بدعت ہوگی, گناہ ہوگا, ثواب نہیں ملے گا. جب اللہ توفیق دے خوب نفلی روزے رکھیں, لیکن وہ معراج کی شب گزرنے کے بعد کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا, ثواب نہیں ملے گا, گناہ ہوگا. متعین ہی نہیں ہے. 27 رجب کیا, رجب ہی متعین نہیں ہے, مشہور ہے. لیکن اب بھائی ایسا ہے کہ مشہور ہے, کبھی نہ کبھی تو ہوا ہوگا واقعہ, ہو سکتا ہے رجب میں ہو, انکار تو نہیں کر سکتے. اصل اہمیت واقعات کی اور اصل اہمیت ان تفصیلات کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدات کرائے گئے ہیں ان کی بہت غیر معمولی اہمیت ہے. مجھے امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ اپنے خطبہ سے جمعے کے خطبے میں, کل تو جمعے کا دن ہے ماشاءاللہ, مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اپنے خطبہ سے اپنی مسجدوں میں اللہ کی توفیق سے ان تفصیلات کو سنیں گے. اور وہ تفصیلات ایسی نہیں ہیں کہ ایک ہی جمعے میں ساری بیان کر دی جائیں. اس لیے جو خطبہ ہے وہ اگر چاہیں تو ان کو مرتب کر کے الگ الگ حصوں میں کئی خطبوں میں کئی جمعوں میں بیان کریں تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اصل چیز ہمارے لیے میرے دوستو بندگی سیکھنا ہے. ہمیں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے, اس کی تیاری کرنا ہے. اور یہ اتنا اہم واقعہ اس لیے بھی پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کائنات کے راز بتلانا چاہتے تھے. جس کو جتنا بڑا مقام دیا جاتا ہے, جیسے حکومت کسی کو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز کراتی ہے, اس کے کوئی بڑی ذمہ داری سپرد کرتی ہے, تو حکومت کی اندرونی پالیسیاں کیا ہیں وہ اس کو بتلائی جاتی ہیں. بہت سی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتلائی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کائنات کے بہت سارے راز بتلائے ہیں. گویا اس نظام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ پالیسیاں کیا ہیں وہ اللہ دکھاتے تھے, اپنے انبیاء کرام کو بتلاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اللہ حضرت ابراہیم کو زمین اور آسمان کی اپنی نشانیاں دکھا رہے تھے تاکہ حضرت ابراہیم کا یقین خوب پختہ ہو جائے. تو تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی, جن کو جتنا دکھانا تھا, اور سب سے زیادہ اپنی نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں. دوسرے انبیاء کرام کو اللہ نے زمین پر رکھ کر نشانیاں دکھائیں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر, اور صرف آسمان پر نہیں سدرۃ المنتہا پر بلا کر, عرش تک بلا کر کے اپنی نشانیاں دکھائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس سفر کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اللہ نے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں. تو حضور کیا دیکھ کر آئے اور حضور نے ہم کو کیا بتلایا. دیکھیں حضور نے جتنا دیکھا سب نہیں بتلایا, اس سب کو ہم برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے, اس سب کو جاننا ہمارا کام بھی نہیں ہے. جتنا ہماری ضرورت تھی اتنا حضور نے بتلایا. وہ ہے اصل میرا, وہ پیچھے ہو جاتا ہے, جھنڈی آگے ہو جاتی. رات کی جگہ دن کا روزہ, ایجاد بندہ, وہ آگے ہو جاتا.
وہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی. اور اس کا تعلق نہ رجب سے ہے نہ شعبان سے، اس کا تعلق مسلمان کی پوری زندگی سے ہے، اس کا تعلق ہر دن سے ہے، ہر رات سے ہے. ہم کیسے اللہ کے بندے بنے؟ ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو میں کریں؟ جب تک نفس قابو میں نہیں آئے گا اس وقت تک عبدیت نہیں آئے گی، بندگی نہیں آئے گی. ہم کس طرح اپنے نفس کو قابو میں کریں اور ہم کس طرح اللہ کے بندے بنے، نفس کی بندگی سے باہر نکلیں، شیطان کی بندگی سے باہر نکلیں، نفس کو اللہ کے سامنے جھکائیں اور کس طرح اللہ کے بندے بنے. اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، آپ کو بھی عطا فرما دے. جس نے یہ نعمت حاصل کر لیا اسے معراج کا فائدہ ہو گیا. اتنی دیر گفتگو کرنے کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. ابھی بھی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ بہت ساری کام کی باتیں باقی ہیں، اسی لیے میں نے درخواست کی ہے علماء سے، خطباء سے کہ وہ اپنے جمعوں کے خطبوں میں اس کو موضوع بنائیں. اور ان روایات کی میں خطباء کو خاص طور سے مشورہ دوں گا کہ ایسے جو الگ الگ موضوعات ہوتے ہیں وہ ایک کاپی بنائیں اپنے پاس، اور ان موضوعات کے اعتبار سے تحقیق کر کر کے روایات کو جمع کیا کریں، واقعات کو جمع کیا کریں، اپنے پاس لکھ کر کے رکھا کریں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بنایا ہوا ہے، عنوان بنایا ہوا ہے، بعد میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ ہوا، کوئی اہم بات پوری تحقیق کے ساتھ کہیں اور پڑھنے میں، اس کو نکال کے وہاں رکھیں، اس کو نکال کر کے وہاں رکھیں. الگ الگ بنائیں اور ان کو جمع کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے اللہ کے دوسرے بندوں اور بندیوں کا بھی فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھیں گے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے تشریف لائیں، ہر مجلس میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں، آج بھی عصر کے بعد بعض لوگوں نے کہا، تو وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر لیں. جو پہلے سے داخل ہیں وہ اپنی توبہ کو، اپنی بیعت کو پختہ کرنے کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جو نئے احباب ہیں وہ معمولات کے کارڈ پرانے ساتھیوں سے لے لیں، معمولات کو سمجھ کر ان کی پابندی کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، غیبت سے، بدنگاہی سے، بد زبانی سے، بد خیالی سے، بدگمانی سے، تمام گناہوں سے حفاظت اپنے کو بچائیں. دیکھیں یہ جو اوپر کا حصہ ہے نا، جس میں 3 گناہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، زبان کا گناہ، نظر کا گناہ، خیالات کا گناہ. اگر کسی نے اس کو قابو میں کر لیا محنت کر کے اللہ کے توفیق سے، اور اس کی زبان، اس کی نظر اور اس کے خیالات قابو میں آ گئے، تو پھر ذرا نیچے اتر کر شرمگاہ سے جڑے ہوئے جو گناہ ہوتے ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر نظر قابو میں نہیں ہے، خیالات قابو میں نہیں ہیں، تو پھر دوسرے گناہوں سے بچنا بہت، خاص طور سے اس زمانے میں بقیہ گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ سارے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، بہت زیادہ نوافل پڑھنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت زندگی کا گناہوں سے خالی ہونے کی. زندگی کا گناہوں سے خالی ہونا ضروری ہے، چاہے نوافل کم ہو. فرائض تو فرائض ہیں، ان میں تو کوئی سمجھوتا ہو نہیں سکتا، لیکن وہ نوافل وغیرہ کا اہتمام بھی اسی لیے کرایا جاتا ہے تاکہ زندگی گناہوں سے خالی ہو. اللہ کرے ہماری زندگی 100% گناہوں سے خالی ہو. اسی کے لیے ذکر ہے، چونکہ ذکر سے دل میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، ایمان کی طاقت بڑھتی ہے. جتنی ایمان کی طاقت بڑھتی ہے اتنا نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے ذکر کا خوب اہتمام کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا.
اور یہ بتلایا ہے اللہ نے، جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ، جن کے دل غافل ہوتے ہیں ذکر سے، اللہ کی یاد سے، ان کے دلوں میں تاریکی پیدا ہوتی ہے، سختی پیدا ہوتی ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے لیے یعنی اپنے کو 100% اللہ کے سپرد کر دینے کے لیے ان دلوں کے اندر آمادگی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اللہ ان دلوں کو روشن کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو ذکر سے جاری فرما دے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ ذکر قلبی بہت اہم طریقہ ہے ذکر کرنے کا، کہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بس دل سے اللہ کو یاد کریں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانا، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجیے، اللہ ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا لیجیے، اللہ ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک کر دیجیے، اللہ اب تک جو گناہ ہو چکے انہیں معاف فرما دیجیے، اللہ بقیہ زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے، اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روبے روبے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، اللہ آپ کو جیسے بندے پسند ہیں ہمیں ایسا بنا لیجیے، آپ کو جیسی بندیاں پسند ہیں اللہ ہمارے گھروں کی تمام عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جس کام کے لیے چھوڑ کر گئے، جو ذمہ داریاں دے کر گئے، اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کا اہل بنا دیجیے، اور اللہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں اپنا پیغام پہنچا دیجیے، اور اللہ ہم سب کمزوروں کو اس کے لیے ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے، اللہ آپ ساری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا دیجیے، اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کا ہم کو ذریعہ بنا دیجیے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ رمضان بہت قریب آ گیا ہے، اللہ اتنا قریب آ جانے کے بعد ہم میں سے کسی کو بھی رمضان سے محروم نہ فرمائیے، اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائیے، صحت اور عافیت کے فیصلے فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں رمضان کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، مقبول روزے، مقبول تراویح، مقبول عبادتیں، مقبول ذکر و تلاوت، اے اللہ سارے مقبول کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جن کاموں کو آپ ناپسند کرتے ہیں اللہ خاص طور سے رمضان میں ہمیں بچا دیجیے ان کاموں سے، اور اللہ کے رمضان المبارک کی برکت سے ہماری پوری زندگی کو اپنی نافرمانی سے خالی کر دیجیے، اللہ پوری زندگی کو پاک و صاف کر دیجیے، پیارے اللہ جو مانگا
اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جس کے جو بھی جائز مقاصد ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما دیجیے، رکاوٹیں دور فرما دیجیے، اللہ اٹکے ہوئے کام بنا دیجیے، الجھے ہوئے کام سلجھا دیجیے، اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خیر کے جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ ہمیں سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم کو ان میں سے کسی کا حصہ بنا دیجیے، اللہ فضول کاموں سے ہمیں بچا دیجیے، فضول باتوں سے ہمیں بچا دیجیے، اللہ دین کے اور دینداروں کی مخالفت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہمیں دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ اپنی ساری صلاحیتیں آپ کے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔